الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا احسان ہے جس کی توفیق و عنایت سے ہم حسب معمول اپنے اس پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ 5 خطابات ہمارے اس موضوع پہ ہو چکے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں تفرقے سے منع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ حدیث مبارکہ کی روح سے مسلمانوں کے کلمہ گو افراد کے 73 فرقوں میں سے ایک کے سوا سب کو جہنمی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو بتدریج آگے بڑھ رہی ہے، اور گزشتہ درس کے اندر ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر 72 فرقوں کو کیوں جہنمی قرار دیا۔ تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے ہوئی پچھلے درس کے اندر، آج انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ہر شخص کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک فکر ہوتی ہے، ہر شخص کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، ہر شخص کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک استطاعت ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ایک شخص میں اور دوسرے شخص میں، ایک شخص کے اعمال میں اور دوسرے شخص کے اعمال میں فرق ہونا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گروہ کے تمام افراد ایک ہی سوچ کے مالک ہوں، ایک ہی صلاحیت کے مالک ہوں، ایک طرح کی استطاعت رکھتے ہوں اور ایک طرح کے کردار کے حامل ہوں۔ ان کے کردار میں، ان کی سوچ میں، ان کے عمل میں تفاوت ہوگا۔ حتیٰ کہ پورے روئے زمین پہ کوئی گروہ بھی ایسا نہیں پایا جاتا بشمول مسلمانوں کے جس کے تمام افراد ایک ہی سوچ کے حامل ہوں۔ لا محالہ ان کی سوچ کے اندر کچھ فرق موجود ہوگا، ان کی صلاحیتوں میں فرق ہوگا،
ان کی استعداد اور استطاعت میں فرق ہوگا، ان کے عمل میں فرق ہوگا، اور ان کے اندر جو انسان کے اندر فطری طور پہ جو خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں اس لحاظ سے بھی فرق ہوگا۔ مثلا اگر ایک شخص کسی گروہ کے اندر بہادر ہے تو لازم نہیں کہ وہ سب کے سب اس گروہ کے لوگ بہادر، اور اگر ایک شخص اس گروہ کے اندر بزدل ہے تو لازم نہیں کہ اس گروہ کے سب لوگ بزدل ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیکوکار ہے، کوئی شخص بد کردار ہے، تو لازم نہیں کہ دوسرے لوگ بھی اسی طرح ہوں۔ حتیٰ کہ ہم جس حدیث مبارکہ کی روح سے بات کر رہے ہیں، تو جیسے وہ 72 فرقے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں، جیسے ان کے اندر موجود لوگوں کے کردار اور اعمال اور سوچ میں فرق ہے، ہر فرقے کے اندر لوگ ایک جیسے نہیں، اسی طرح وہ جو 73واں فرقہ ہے اس کے اندر بھی تمام لوگوں کا ایک جیسی سوچ کا حامل ہونا لازم نہیں، ایک جیسے کردار کا حامل ہونا لازم نہیں، ان کے اندر بھی فرق ہوگا۔ اب اس بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یوں کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گروہ ایسا ہو کہ جس کے اندر بہت اچھے لوگ موجود نہ ہوں، اور شاید ہی کوئی گروہ ایسا ہو جس کے اندر بہت برے لوگ موجود نہ ہوں۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے 73 فرقوں میں سے 72 کو جہنمی کیوں قرار دیا؟ اگر ان 72 فرقوں کے اندر مختلف کردار کے حامل لوگ ہو سکتے ہیں، نیکوکار بھی ہو سکتے ہیں، بدکار بھی ہو سکتے ہیں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، پرہیزگار بھی، تعیش پسند بھی، بے حیا بھی، با حیا بھی، فسادی بھی، امن پسند بھی، ظلم کرنے والے بھی، عادل بھی، یعنی ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہو سکتے ہیں، تو آپ نے سب کو ایک ہی پلڑے میں کیوں رکھا؟ سب کے سب کو جہنمی کیوں قرار دیا؟ اور اسی طرح 73ویں فرقے کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ گو کے حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ نہیں ملتے کہ وہ 73واں فرقہ جنت میں جائے گا، لیکن اس سے مراد یہی ہے، کیونکہ اس کے سوا جب سب کو جہنمی قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس گروہ کے اندر بھی متعدد قسم کے لوگ موجود ہوں گے، اچھے بھی، برے بھی، کمزور ایمان والے بھی، پختہ ایمان والے بھی، مومن بھی، منافق بھی، پرہیزگار بھی، بدعمال بھی۔ تو کیا ان سب کا جنت میں جانا ممکن ہے؟ جس طرح ہم 72 فرقوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اچھا اور برے کی تمیز کے بغیر سب کے سب جہنم میں جائیں گے، تو کیا یہ 73واں فرقہ یہ بھی اچھے اور برے کی تمیز کے بغیر جنت میں چلا جائے گا؟ دوستان محترم،
یہاں سے غور و فکر کا ایک اور پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ لازماً اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کوئی ایسی بڑی بنیاد موجود ہے، کوئی ایسی ٹھوس دلیل موجود ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں شاید عرض کیا تھا کہ علماء کرام کو بھی اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے، اس نقطۂ نظر کے حوالے سے غور کرنا چاہیے، اور جو نتیجہ وہ اخذ کرتے ہیں اسے سامنے لانا چاہیے۔ میں تو جیسے جیسے اس پہ غور کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بات واضح سے واضح تر ہوتی جاتی ہے، اور ایک واضح تصویر سامنے آتی ہے جس سے یہ معلوم کرنا دشوار نہیں رہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کے سوا سب فرقوں کو جہنمی کیوں قرار دیا۔ دوستان محترم، پچھلی مرتبہ پچھلے درس میں نے بنیادی طور پہ ایک دو باتیں دلیل کے طور پہ عرض کی۔ آج اسی حوالے سے آگے گفتگو چلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک کے سوا سب کو جہنمی کیوں قرار دیا۔ لا محالہ کوئی ایسی ٹھوس اور بنیادی بات ہے جس کی بنیاد پر ان تمام فرقوں کو جہنمی قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے میں اسی آیت مقدسہ کا لیتا ہوں جو ہر درس سے پہلے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پچھلی آیت سے بیان چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ اللہ جل مجدہ نے تفرقے سے منع فرما دیا۔ اعتصام بحبل اللہ سے کیا مراد ہے اس پہ ہم بحث نہیں کرتے، میں کافی اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم۔ تو تفرقے سے منع فرما دیا۔ اب اللہ جل مجدہ نے منع فرما دیا تو اللہ جل مجدہ کا منع فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز حرام ہو گئی، یہ چیز حرام ہو گئی، منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اگر حلال ہوتی تو ہم کرتے، حرام ہے اس لیے منع فرما دیا۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں اللہ جل مجدہ نے جن سے منع فرمایا، ان کے اندر فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، اس کے باوجود منع فرمایا، اور تمام مسلمان اس بات پہ مجتمع ہیں، اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ وہ چیزیں حرام ہیں۔ تفرقہ بھی ممنوع ہے، اور ایسا ممنوع ہے جس کا فائدہ ایک بھی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اس پہ مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے، سمجھے آپ میری بات؟ اس پہ مسلمانوں کا اجماع نہیں ہے۔
بلکہ اکثر و بیشتر جب تفرقے کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو علماء کرام بھی اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے یا تفرقے کے حوالے سے تحریف کرتے نظر آتے ہیں. قرآن مجید کے اندر تحریف کرتے نظر آتے ہیں، تقریراً بھی تحریراً بھی، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آج مسلمان جس حالت میں ہیں یہ تفرقہ نہیں ہے. تو یہ تحریف ہے قرآن مجید کے اندر. وہ کیوں یہ ثابت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تفرقہ حرام ہے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں مسلمان جس حالت میں ہیں، جس گروہ بندی کا شکار ہیں، جس پارٹی بازی میں مبتلا ہیں، یہ تفرقہ ہے، تو پھر انہیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور پھر انہیں یہ چیز خود بھی چھوڑنی پڑتی ہے. لہذا وہ اس سے پہلے ہی اس کا بندوبست یوں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تفرقہ ہے ہی نہیں. تفرقہ تو بے شک ممنوع ہے، حرام ہے، لیکن یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ تفرقہ نہیں ہے. لہذا وہ قولاً اور تحریراً قرآن مجید کے اندر تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے اس آیہ مقدسہ کی روح سے کہ تفرقہ ممنوع ہے اور حرام ہے. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ تفرقہ ممنوع ہے اور حرام ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا کام جو کوئی ایک شخص کر رہا ہو جو شرعاً ممنوع اور حرام ہو، تو اس کے بارے میں یہی بات علماء کرام فقہاء اعظام بتاتے ہیں کہ وہ بڑا سخت گناہگار ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ شخص اس حرام فعل کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، پوری زندگی اس کو بالکل سینے سے لگا کے رکھتا ہے، اس پر عمل پیرا رہتا ہے، تو شرعاً وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس نے اللہ کے ایک حکم کی کلیتاً نفی کر دی. گویا اس نے یوں کہا کہ باقی اعمال تو ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں، یہ عمل میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ ممنوع عمل میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس پر یہ فتویٰ لاگو ہوتا ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک آدھ مرتبہ کسی شخص سے اس جرم کا سرزد ہو جانا، اس کے لیے معافی ہے، توبہ ہے، مغفرت ہے. لیکن مستقل کسی شخص کا اس عمل پہ کاربند رہنا اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. اب اسی طرح ہاں وہ جو ایک عمل اس شخص نے کیا تو وہ اس ایک شخص کے لیے اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. اسی طرح کوئی اور شخص ہے، وہ کوئی دوسرا عمل ایسا کر رہا ہے جو اگر وہ مستقل کرتا ہے تو اس کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے، تو وہ اس پر لاگو ہوگا. لیکن ان کا یہ عمل انفرادی ہے، یہ اس پورے گروہ پہ لاگو نہیں ہوگا جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ممنوع عمل، شرعاً ممنوع اور حرام عمل پورا گروہ کر رہا ہو تو پھر پورا گروہ اس کی زد میں آئے گا. اب تفرقہ یہ
ना सिर्फ पूरे का पूरा एक ग्रोह कर रहा है, बल्कि एक के सिवा तमाम फिरके इस तफरके में मुब्तला हैं और तफरका शरन ममनू और हराम है। तो बड़ी वाज़ेह और ठोस दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों एक के सिवा सबको जहन्नमी करार दिया। इसलिए कि सब तफरके में मुब्तला हैं और तफरका ममनू और हराम है, और इस ममनू और हराम अमल को लोगों ने इस तरह अपना रखा है जैसे ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। जब तक इन 72 जहन्नमी फिरकों से वाबस्ता लोग इन फिरकों को छोड़कर वापस नहीं पलट आते उस 73वें फिरके की तरफ, उस वक्त तक इनका दायरे इस्लाम में होना साबित नहीं, क्योंकि ये एक ममनू अमल के, हराम अमल के मुर्तकिब हो चुके हैं और उस पर कारबंद हैं, बड़ी सख्ती के साथ कारबंद हैं, और इनका कारबंद रहना ही इस बात की दलील है कि ये जहन्नमी है। और हम ये समझते हैं कि उन तमाम वजूहात में से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के पीछे हो सकती है, एक वजह यह भी है कि तफरका चूंकि ममनू और हराम है शरअन, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक के सिवा चूंकि सब लोग तफरके में मुब्तला होंगे, लिहाजा उनका जहन्नमी होना कतई है। उन्होंने एक ममनू और हराम फेल को जायज कर लिया, हलाल कर लिया, उस पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, उस पर वो राजी हैं, उस तफरके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, एतिसाम बिहब्लिल्लाह की तरफ आने को तैयार नहीं है। अब देखिए इसी आयत मुबारका से दो पहलू निकल आए कि एक तो उन्होंने एतिसाम बिहब्लिल्लाह को तर्क कर रखा है, एतिसाम बिहब्लिल्लाह को तर्क कर रखा है और तफरके को इख्तियार कर रखा है। अब एतिसाम बिहब्लिल्लाह क्या है, इस पे मुतअद्दिद आरा हैं उलमाए कराम की, लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि एतिसाम बिहब्लिल्लाह से मुराद कुरान या कुरान और सुन्नत है। तो अगर एक के सिवा सब लोगों ने जो तफरके में मुब्तला हैं किताब और सुन्नत को तर्क कर रखा है, तो क्या उन पर जहन्नमी होना सादिक आता है या नहीं आता है? तो गोया दो वजूहात की बुनियाद पर इस आयत मुकद्दसा की रूह से वो तमाम के तमाम फिरके जहन्नमी हैं। एक इसलिए कि उन्होंने एतिसाम बिहब्लिल्लाह से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है, और दूसरा इसलिए कि तफरके में ऐसे मुब्तला हैं कि उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुझ समेत, आप समेत हर कलमा गो भाई को इस बात पे गौर करना होगा कि कहीं हमारा शुमार उन 72 फिरकों के अंदर तो नहीं हो रहा जो जहन्नुमी हैं और जिन्होंने एतिसाब बिहब्लिल्लाह को तर्क कर रखा है, जो तफरके में मुब्तला हैं, और शायद इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहन्नमी करार दे रखा है। अगर ऐसा है तो हम सबको सोचना है, और सोचना बाद में है, पहले फिरकों से किनारा कशी इख्तियार करना, पहले तफरके को छोड़ना है, फिर एतिसाम बिहब्लिल्लाह की तरफ जाना है, वहदत इख्तियार करनी है, कुरान और सुन्नत को थामना है। सब भाई अपनी अपनी जगह इस बात पे गौर करें। मेरा मकसद किसी फिरके पर तनकीद नहीं, मैं सबको एक ही पलड़े में रखकर बात कर रहा हूं, और
तमाम भाइयों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाइयों, खुदा के लिए इस बात को समझो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने आली शान को वजन दो, उसको अहमियत दो, उसकी कदर करो। वरना तुम्हारा अंजाम जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इससे मुख्तलिफ नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमा दिया और मैं तो आपके सामने ये बात खोल रहा हूं कि हुजूर ने ऐसा क्यों फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के सिवा तमाम फिरकों को जहन्नुमी क्यों करार दिया। तो दोस्तान मोहतरम, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इस बात पे गौर करें और किसी नतीजे पर पहुंचें और खामखा 72 फिरकों, जहन्नुमी फिरकों के साथ जुड़े रहने पर जिद न करें। हमारी दुनियावी और उखरवी फलाह इसी में है कि हम उन 72 जहन्नुमी फिरकों से किनारा कश होकर उस 73वें ग्रोह के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस तफरके की लानत से आज़ाद होकर वहादत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।